السلام علیکم دوستو، 12 اکتوبر سن 1972 ساؤتھ امریکہ کی یوروگوائی ملک سے ایک چھوٹا سا چارٹرڈ ہوائی جہاز اڑان بھرتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز جا رہا ہے چلی ملک کے شہر سینٹیاگو میں، اور اس میں بیٹھے ہیں رگبی ٹیم کے کھلاڑی، اور اس جہاز میں ٹوٹل 45 پیسنجر ہیں۔ ان کھلاڑیوں کے کچھ فیملی اور دوست بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اڑان کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر یوروگوائی سے سینٹیاگو جانے میں صرف 3 گھنٹے کا ہی سفر ہے، لیکن راستے میں بیچ میں انڈیز کی پہاڑیاں ساؤتھ امریکہ میں موجود انڈیز ماؤنٹین کی رینج دنیا کی لانگسٹ ماؤنٹین رینج ہے۔ ہمالیہ کی پہاڑوں کے بعد سب سے اونچی پہاڑی بھی یہی پائی جاتی ہے۔ 12 اکتوبر کے اس دن پہاڑیوں میں طوفان آتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز آگے نہیں جا پاتا۔ پائلٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ راستے میں رک جائیں گے اور اگلے دن دوبارہ سے اڑنے کی کوشش کریں گے۔ ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں جہاز کو رات کے لیے لینڈ کرا دیا جاتا ہے۔ اگلا دن 13 اکتوبر یہ جہاز دوبارہ سے اڑان بھرتا ہے۔ پائلٹس نے دیکھا کہ موسم صاف ہو گیا ہے اور جہاز چلتے چلتے سینٹیاگو شہر کے کافی قریب پہنچ رہا تھا، لیکن ابھی بھی پہاڑیوں میں ہی تھا، کیونکہ اس شہر کے بغل میں بہت اونچی پہاڑی ہے۔ نیچے اترتے سمے اچانک سے پلین بہت تیزی سے اوپر نیچے ہلنے لگتا ہے۔ اس دوران جہاز بادلوں میں آ جاتا ہے تو پائلٹس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک سے پلین میں الارم بجنے لگتے ہیں اور وارننگ لائٹس چمکنے لگتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی جہاز بادلوں سے باہر نکلتا ہے تو پائلٹس کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت قریب بہت بڑی چٹان ہے۔ پائلٹس ہوائی جہاز کو اوپر موڑنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جہاز کا الارم بڑی تیزی سے بج رہا ہے۔ پائلٹ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جہاز کو کسی نہ کسی طریقے سے اس چٹان سے ٹکرانے سے بچایا جائے، لیکن افسوس اب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ ہوائی جہاز کے پیچھے کا حصہ پہاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اوپر جاتے وقت پیچھے کے حصے کے ساتھ 3 پیسنجر ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئے۔ کچھ ہی سیکنڈز میں پلین کی لیفٹ ونگ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اب جہاز کا صرف فرنٹ پورشن بچتا ہے، جو سیدھا جا کے برف باری میں گرتا ہے اور 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ گلیشیئر پر سلائیڈ کرتا رہتا ہے اور 725 میٹر نیچے آ کر فائنلی لاسٹ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جہاز میں سب تہس نہس ہو گیا۔ جہاز کا کاکپٹ پوری طریقے سے کریش ہو جاتا ہے اور 2 پائلٹس اسی وقت مر جاتے ہیں۔ یہ جہاز اب انڈیز کے کسی انجان پہاڑی پہ 3570 میٹر کی ہائٹ پر ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے 45 لوگوں میں سے 33 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، لیکن ان میں سے کئی لوگ بہت زخمی ہیں اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں پر ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاز اپنے پلین روٹ سے 80 کلومیٹر بھٹک چکا تھا، اور زندہ بچ جانے والوں کی دردناک کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ دوستو، نہ تو وہ لوگ اس وقت تصور کر سکتے تھے، نہ ہی آپ لوگ اس وقت تصور کر سکتے ہو کہ ان زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ آگے ہوا کیا تھا۔ یہ ہے دل دہلا دینے والی کہانی یوروگوئن ایئر فورس فلائٹ نمبر 571 کی۔ آئے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس کریش کے ایک دم بعد 2 زندہ بچ جانے والے ایسے تھے جنہیں زیادہ چوٹ نہیں پہنچی تھی۔ پہلے 19 سال کے روبرٹو کیننسا اور دوسرے 20 سال کے گسٹاؤ زربینو۔
یہ دونوں لڑکے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو فوراً یہ کام پر لگ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون زندہ بچہ ہے اور کیسے زخمی لوگوں کی مدد کری جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک 23 سال کا فرنانڈو پراڈو جو سر پر چوٹ لگنے سے کوما میں ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر چلی کی سرچ اینڈ ریسکیو سروس کو نوٹیفیکیشن پہنچتی ہے اور چلی کی 4 ہوائی جہاز تعینات کیے جاتے ہیں، زندہ بچ جانے والوں کو ڈھونڈنے میں شام سے لے کر رات تک کریش سائٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس انہیں کچھ نہیں مل پاتا۔ پرابلم یہ تھی کہ ہوائی جہاز وائٹ کلر کا تھا اور یہ ایک ایسی جگہ پر کریش کیا تھا جہاں چاروں طرف برف باری موجود تھی۔ برفیلی پہاڑیوں میں اسے ڈھونڈ پانا بہت مشکل کام تھا۔ 13 اکتوبر کی رات بچے ہوئے مسافر بڑے پر امید تھے، انہیں امید تھی کہ بس کسی طریقے سے وہ ایک رات یہاں گزار لے، اگلے دن کوئی نہ کوئی ڈھونڈ ہی لے گا۔ اس برفیلی رات کو 5 زخمی ٹھنڈ کی برداشت نہیں لا پاتے اور مر گئے۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد اب 33 سے 28 ہو گیا ہے۔ ان زندہ بچے لوگوں نے جہاز کی کچھ بچی ہوئی باڈی کو استعمال کیا شیلٹر کے تھرو پر۔ جہاز کے پیچھے کے حصے کو کلوز کرنے کے لیے وہ سیٹوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اندر یہ گرم رہے۔ اگلا دن 14 اکتوبر ارجنٹینا، چلی، یوروگوئے کے ممالک سے 11 الگ الگ سرچ آپریشن میں لگتے ہیں۔ انہوں نے جو سرچ ایریا چوز کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اسی سرچ ایریا کے اندر کریش سائٹ کی لوکیشن بھی موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کریش سائٹ کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ بچنے والوں نے سوٹ کیس کا استعمال کر کے ایک بڑا سا کراس بنا دیا جائے تاکہ سرچ ایئر کرافٹ جو اوپر گھوم رہا ہے وہ انہیں دیکھ لیں گے، لیکن جلد ہی یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس دن انہیں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 ہوائی جہاز اپنے اوپر سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگلا دن 15 اکتوبر بچے ہوئے لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ایک پیسنجر پیٹو اسٹریچ کے نام سے پانی نکالنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ایک میٹل کی شیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور برف کو میلٹ کیا جا سکے اور وہ بوند بوند پانی کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن یعنی کہ 16 اکتوبر 3 دن بعد فرنانڈو پراڈو کوما سے جاگ اٹھتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں ہوش آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کی ماں کریش میں ماری جا چکی ہے اور ان کی 19 سال کی بہن بہت زخمی ہے۔ پراڈو اپنی بہن کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا پانی لے کر آتے ہیں، لیکن کریش کے 8 دن بعد ان کی بہن بھی گزر جاتی ہے۔ 21 اکتوبر کریش کے 8 دن بعد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ اسی بیچ زندہ بچنے والوں کو ایک ٹرانزسٹر ریڈیو پڑا ہوا ملتا ہے۔ ہوائی جہاز کی سیٹوں کے بیچ میں رگبی پلیئر روئے ہیرلی الیکٹرونک کے انتھوزیسٹ بھی تھے، تو وہ اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بڑا سا لمبا سا اینٹینا بناتے ہیں اور ان کی کوشش کی وجہ سے ریڈیو کام کرنے لگتا ہے۔ اس ریڈیو سے صرف 1 وے کمیونیکیشن ہو سکتا تھا، باہر کی چیزیں یہ سن سکتے تھے لیکن خود سے کوئی میسج باہر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ ریڈیو آن کرتے ہیں کریش کے 11 دن بعد اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سرچ آپریشن کو کینسل کر چکا ہے۔ ان لوگوں کا دل پوری طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، کچھ لوگ رونے لگتے ہیں اس خبر کو سننے کے بعد، اور اسی دوران جو زیادہ بھوک کی وجہ سے بھوکے مرنے سے بچنے کے لیے کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا، تو ان بچنے والوں نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر
آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے دوستوں اور فیملیز کے مردہ باڈیز کو کھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ لینا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو مارے گئے تھے اس کریش میں وہ دوست تھے، کلاس میٹس تھے، فیملی ممبر تھے۔ یہ خیال پہلے روبرٹو کنیسا کو آیا تو اسی نے پہلے ہی ٹرائی کیا۔ کچھ لوگوں نے کھانے کی کوشش کی لیکن اسے بالکل ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے اس وقت منع کیا، لیکن جب 2 دن گزرے تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو آخر کار انہوں نے بھی انسانوں کی گوشت کو کھانا شروع کیا۔ 29 اکتوبر کریش کے 16 دن بعد بچنے والوں کے لیے خوراک کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ حالات اس سے بدتر ہو نہیں سکتے تھے۔ 29 اکتوبر کی آدھی رات کے قریب اور حادثے کے 17 دن بعد ایک برفانی تودہ جسم سے ٹکرا گیا جب زندہ بچ جانے والے سو رہے تھے۔ تقریباً مکمل طور پر جسم کو برف سے بھر دیا۔ پیراڈو نے سامان کے ریک سے ایک دھاتی کمبا لیا اور اسے کاکپٹ کی ونڈ اسکرین میں سے ایک کو کھولنے اور تازہ ہوا کے لیے برف میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 2 دن تک محنت کرنے کے بعد خود کود کر ایک ٹنل بناتے ہیں۔ اس برف کے اندر سے اور بڑی مشکل سے سرفیس پر باہر نکل پاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی اچانک سے انہیں دکھتا ہے کہ برف کا طوفان آ رہا ہے اور زندہ رہنے کے لیے واپس اسی برف کی گفا میں جا کر ہی بیٹھنا سمجھداری ہوگی۔ اگلے 3 دن تک بچے ہوئے لوگ کسی طریقے سے جہاز کی باڈی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 3 دن بعد یہ واپس سرفیس پر جاتے ہیں جبکہ موسم صاف ہوتا ہے اور باہر نکل کر یہ بچے کچھ لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے۔ اگر انہیں یہاں پر زندہ رہنا ہے تو انہیں خود ہمت کرنا ہوگا۔ یہاں کریش سائٹ پر امید سے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنا ہی ہے تو آخری دم تک کوشش کر کے مرے۔ کنیسا، ویزنٹائن اور فرنانڈو سب سے اسٹرانگسٹ بچنے والے میں سے تھے، تو سب لوگ مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان تینوں کو تھوڑا زیادہ کھانے کا راشن دیا جائے اور سب سے گرم کپڑے انہیں دیے جائے، کیونکہ یہ لوگ پیدل چل کر کوئی مدد ڈھونڈ لے گا۔ ان تینوں نے جانے سے پہلے ایک سلیپنگ بیگ بنایا تھا تاکہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ سلیپنگ بیگ انہیں کام آ سکے۔ رات کو وہ ایک دوسرے کے قریب سوتے تھے تاکہ وہ گرم رہ سکے اور سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے قدم سے قدم ملا کر یہ آگے بڑھتے رہے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا اور چوتھے دن انہیں ریلائز ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ کتنی غلط تھا۔ آگے انہیں دیکھتا ہے کہ یہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہوتا کھانے کی کمی کی وجہ سے۔ ویزنٹائن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ واپس مڑ کر کریش سائٹ پر چلا جائے اور بچے لوگ ہی آگے بڑھیں گے تاکہ کھانے کی کم ضرورت پڑے۔ 15 دسمبر ویزنٹائن اپنا راستہ واپس لے لیتا ہے، جو کہ بہت آسان راستہ ہوتا ہے۔ راڈو اور کنیسا آگے بڑھتے رہتے ہیں اور پہاڑی چڑھتے رہتے ہیں اور پہاڑی کی پیک پر پہنچتے ہیں اور انہیں دیکھتا ہے کہ چاروں طرف صرف دور دور تک پہاڑی ہی پہاڑی ہے۔ راڈو بہت کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کچھ تو دکھائی دے۔ پھر دور ویسٹرن ہورائزن میں انہیں دکھتا ہے کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ چوٹی ہے جہاں پر برف نہیں ہے۔ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اسی طرف چلنا ہوگا۔ ہار نہیں مانی، راڈو اور کنیسا کئی دن تک سفر کرتے رہے۔ فائنلی یہ ویلی میں پہنچتے ہیں۔ یہ اتنا تک گئے تھے کہ ان سے آگے اب بالکل نہیں چلا جا رہا تھا اور تبھی ندی کے دوسرے کنارے گھوڑے پر 3 لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ راڈو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ندی کا شور اتنا زیادہ ہے کہ ان کا آواز نہیں پہنچ رہی۔ لیکن بائی چانس پینسل کو اسی پیپر میں رکھ کر ندی کی دوسری طرف پھینکتا ہے
پیراڈو کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی آواز باقی دنیا کو پہنچائے۔ پیراڈو اس پیپر پر لکھتے ہیں اسپینش زبان میں پہاڑوں میں گر کر تباہ ہونے والی ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ میں یوروگین ہوں۔ ہم 10 دن سے چل رہے ہیں۔ وہاں میرا ایک زخمی دوست ہے۔ طیارے میں اب بھی 14 افراد زخمی ہیں۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکالنے کی ضرورت ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیسے جائیں۔ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں۔ آپ ہمیں لینے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ پلیز، ہم چل بھی نہیں سکتے۔ ہم کہاں ہیں؟ اور اس کے ساتھ پیراڈو وہ پیپر جو ہے وہ اس بندے کی طرف پھینکتا ہے، ندی کی دوسری طرف۔ وہ جس بندے نے خط کو پڑھا اور وہاں کی آرمی کی کمانڈ کو خبر پہنچایا۔ جیسے ہی ان کی کہانی کی قصے باقی لوگوں کو پتہ چلتے ہیں، یہ انٹرنیشنل خبر بن جاتی ہے۔ 22 دسمبر 1972، 70 دن کے بعد 2 ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریسکیو پہنچتے ہیں بچے ہوئے لوگوں کے پاس ان کی جان بچانے کے لیے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی خوشحال زندگی ایک دردناک کروٹ لے سکتی ہے؟ اگر نہیں تو سوچئے، کیونکہ سوچنا ہی آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کہ جب آپ سوچیں گے، منصوبہ بندی بنائیں گے، اس پر عمل کریں گے اور واپس اپنی خوشحال زندگی میں آئیں گے، تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔